بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم مقدمہ فی اصول تفسیر، جو کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اصول تفسیر کے موضوع پر ایک بہترین تصنیف ہے، اس کی ابحاث اور اس کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں پہلی نشست کے اندر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو بات فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تفسیر بھی سکھائی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید ان کو پڑھنا سکھایا، اسی طرح اس کے معنی بھی سکھلائے۔ اس کی کچھ تفصیل ہم نے سنی، کچھ پڑھی اس کے متعلق۔ اور دوسری بات یہ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن سے یہ سوال کیا گیا ہے اس کتاب کے اندر، اصل میں یہ ایک سوال ہے جس کا انہوں نے جواب دیا، اور اس کو مقدمہ فی اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ اس سوال کے اندر سوال کرنے والے نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے تفسیر میں کچھ ایسی چیزوں کی طرف رہنمائی فرما دیں تاکہ میرے لیے آسان ہو کہ بہت سارے اقوال ہوں یا جو صحیح ہو اور صحیح نہ ہو اس میں میں تمیز کر سکوں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر پہلے جو بات فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان فرمائی ہے، تو دوسری جو بات شیخ الاسلام نے فرمائی وہ یہ تھی کہ مفسرین جو اپنی تفاسیر کے اندر جو تفاسیر بیان فرماتے ہیں اس میں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے پڑھنے والے کو کہ ایک آیت کے کئی معانی یا مطالب ہیں اور اس کے کئی اسماء ہیں یا کئی باتیں ہیں جو ایک ہی آیت کے میں آتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو عنوان دیا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے وہ یہ ہے کہ سلف کا جو تفسیر بیان کرنے کا جو ہمیں بظاہر اختلاف نظر آتا ہے وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اور اختلاف تضاد اور اختلاف تنوع کیا ہے وہ بھی ہم اس پر کچھ بات کر چکے ہیں کہ اختلاف تضاد تو یہ ہے کہ اگر دو قول ہوں اور دونوں آپس میں بالکل بھی ملتے جلتے نہ ہوں بلکہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، ایک دوسرے کی ضد ہوں، تو وہ اختلاف تضاد ہے۔ اگر کوئی یہ بات کرے کہ اس سے مراد مشرق ہے یا دوسرا کہے کہ نہیں اس سے مراد مغرب ہے، تو یہ اختلاف تضاد ہے، اور یہ تفسیر کے اندر نہ ہونے کے قابل ہے، نہ ہونے کے بالکل نہیں ہے تفسیر کے اندر اس قسم کا اختلاف۔ دوسرا جو سلف سے مراد سلف صالحین کی جو عبارات تفسیر میں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہوں یا کئی صفات ہوں، تو وہ اختلاف تنوع کہلاتا ہے۔ اور اختلاف تنوع کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہوں یا اس کے کئی صفات ہوں یا اس کے کئی افراد ہوں، اس کے کئی حصے ہوں، جسے بظاہر ہم مختلف سمجھتے ہیں لیکن وہ مختلف نہیں ہیں۔ اس میں انہوں نے اس کی کچھ مثالیں بھی دی ہیں جو کہ ہم پہلے کچھ اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ اگر صراط مستقیم، جیسے اس کی مثال ہم نے بیان کی کہ صراط مستقیم کے بارے میں اگر کوئی مفسر یہ کہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور کوئی کہے اس سے مراد جو ہے وہ اسلام ہے، اور کوئی کہے اس سے مراد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، یا اس سے مراد اہل السنہ والجماعہ ہے، تو حقیقت میں یہ 4 یا 5 یا اس سے زیادہ جتنے بھی اقوال ہوں گے وہ ایک ہی چیز ہے، کیونکہ قرآن مجید ہی اتباع ہے، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور وہی اسلام ہے۔ تو یہ اس نوعیت کا اختلاف ہے جسے اختلاف تنوع کہتے ہیں۔ اور جیسے کہ شیخ الاسلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ ان یعبر کل واحد منہم بعبارہ غیر عبارت صاحبہ، کہ ایک مفسر اور ایک عالم جو ہے کوئی ایسی عبارت بیان کرے اور دوسرا جو ہے اسی تفسیر کو اپنی کسی دوسری عبارت میں بیان فرما دے، لیکن دونوں کے درمیان جو ہے وہ تضاد نہیں ہے بلکہ ایک ہی بات ہو۔ اور اس کی عمومی طور پر ایک مثال جو ہے وہ میں نے آپ کو دی تھی، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے سیف جو ہے، تلوار جو ہے،
اس کا ایک نام جو ہے وہ صارم بھی ہے اور ایک نام جو ہے المحند بھی ہے. تو کوئی صارم کہہ دے، کوئی سیف کہہ دے، کوئی محند کہہ دے، تو اصل میں وہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ صارم کا مطلب جو ہے وہ تیز کاٹنے والی تلوار، اور محند کا مطلب جو ہے وہ تلوار جو کہ ہند کے علاقے میں بنائی جاتی تھی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختلاف تنوع کا ایک تو یہ ذکر کیا یہاں پر، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ جو سوال کرنے والا تفسیر اگر وہ پوچھنا چاہے تو اس کے سوال کے متعلق یا اس کے مطابق جو ہے جواب کچھ اور ہو سکتا ہے. مثلا اگر کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کی کوئی بھی آیت ہے، اس سے مراد کیا نام ہے، تو اگر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق ہے تو اسے بتا دیا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے متعلق بات ہے. اگر وہ صفت کے متعلق پوچھے تو اس کو صفت کے متعلق جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. لہذا یہ اختلاف کوئی ایسا اختلاف نہیں جس کے بارے میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ الگ الگ اقوال ہیں. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اختلاف تنوع کی جو دوسری جو قسم بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان یذکر کل واحد منہم من الاسم العام بعد افرادہ. یہ ایک ان کی عبارت ہے جو انہوں نے کتاب کے اندر ذکر فرمائی کہ ہر مفسر جو ہے وہ کسی بھی عمومی طور پر کسی بھی نام کے کچھ حصوں کا، کچھ افراد کا، کچھ نوعیت کا ذکر کر دے. تو یہ بھی ایک بظاہر جو اختلاف نظر آتا ہے، لیکن یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ اختلاف تنوع کی ایک مثال ہے. اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اور اس کتاب کی شرح کرنے والوں نے بیان بھی فرمائی ہیں. اس میں مثال کے طور پر اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورۃ التکاثر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس آیت کا مفہوم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم اس دن ضرور بضرور پوچھے جاؤ گے نعمت کے متعلق، نعمتوں کے متعلق پوچھے جاؤ گے، تم سے سوال کیا جائے گا. اب ابن مسعود اور مجاہد، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر مفسرین، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے اس نعیم کے متعلق جو اقوال ہیں وہ بظاہر مختلف ہیں لیکن وہ مختلف نہیں ہیں. مثال کے طور پر ابن مسعود یا مجاہد، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق النعیم کا مطلب ہے الصحہ والامن، کہ نعمت سے مراد جو ہے وہ صحت ہے اور امن کی نعمت ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ثابت ہے اس النعیم کے متعلق وہ کئی اقوال ہیں. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ ٹھنڈا پانی بھی ہے، اور مجاہد رحمہ اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ ہر چیز، ہر نعمت جو ہے جو لذت والی ہو وہ اس سے مراد ہے. تو ہم دیکھیں کہ النعیم ایک ایسا عمومی طور پر ایک ایسا نام ہے، یہاں پر ہر مفسر نے اس کی کچھ نوعیت کا ذکر کیا، اس کی کچھ مثال بیان فرما دی اور اس کے کچھ حصوں کا ذکر فرما دیا. کسی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، کسی نے کہہ دیا کہ اس سے مراد نعمت سے مراد جو ہے وہ صحت ہے، اور کسی نے کہہ دیا کہ وہ عافیت ہے، اور کسی نے کچھ کہہ دیا. اصل میں اس تمام کے تمام اقوال ایک ہی ہیں اور ان تمام کا تعلق جو ہے وہ نعمت کے ساتھ ہے. تو یہ ہے کہ ان یذکر کل واحد من الاسم العام بعد افرادہ. یہ اس کی شرح جو ہے یا اس کا مطلب، اس کا مفہوم یوں سمجھا جا سکتا ہے. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں علماء، وہ یہ ہے جیسے کہ شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر بھی ذکر فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر فرمایا کہ پھر ان کو کتاب دی گئی. ان بندوں کا ذکر ہے الذین اصطفینا، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کچھ ایسے ہیں جو درمیانی راہ والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ سبقت کرنے والے ہیں. اب یہاں پر کچھ تفاسیر ایسی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہاں ظالم لنفسہ
سے مراد جو ہے نماز کے اندر وہ لوگ ہیں جو نماز کو چھوڑنے والے ہوں، اور مقتصد سے مراد وہ ہیں جو فرائض کی ادائیگی کرنے والے ہوں، اور سابقون بالخیرات کے متعلق جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو نماز پڑھنے والے فرائض کی ادائیگی کرنے والے بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ نوافل اور سنتیں پڑھنے والے بھی ہیں۔ اسی طرح یہ جو الاسم العام ہے، یعنی الطاعہ ہے یا طاعات ہے، اللہ کی بندگی جو ہے، اس کی مثال جو ہے وہ زکوٰۃ میں بھی لی جا سکتی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ صدقات میں بھی لی جا سکتی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ کسی اور چیز کے اندر بھی لی جا سکتی ہے۔ اصل اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نام بندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے ہوں، ظالم لنفسی، کچھ ایسے ہیں جو صرف زکوٰۃ دے دیتے ہیں مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو سابقون بالخیرات باذن اللہ، یعنی کہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں زیادہ خرچ کرنے والے بھی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہے۔ اب یہاں پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک بات اور بھی فرمائی کہ اسی نوعیت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ تفسیر بالمثال، کہ تفسیر کو مثال کے ساتھ واضح کر دینا اور اس کی وضاحت کر دینا، مثال کے ساتھ بتا دینا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ اور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو عربی نہیں جانتا، اگر وہ کسی سے پوچھے کہ خبز کیا ہے، تو اسے جو ہے وہ خبز دکھا دی جائے، یعنی کہ روٹی، اور روٹی اس کو دکھا کر کہا جائے کہ یہ خبز ہے، تو یہ بات اس کے ذہن میں فوری طور پر آ سکتی ہے کہ تفسیر بالمثال ہے، کہ مثال کے ذریعے بتا دیا گیا کہ خبز سے مراد جو ہے وہ یہ روٹی ہے۔ اور یہ اگر اسی طرح شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر تمثیل مثال کے ساتھ اس کو بتا دینا آسانی ہوتی ہے، اس کو سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، اور اسی طرح اگر اس تعریف کو ہم حد کے ساتھ، محدود کے ساتھ، یا اس کی تعریف کے ساتھ بتائیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ گندم سے پھر آٹا بنے گا، آٹا سے بنتے بنتے پھر روٹی بنے گی اور پکے گی، وہ سامنے آئے گی، تو یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، اور تفسیر بالمثال جو ہے اس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اسی نوعیت میں شیخ الاسلام نے یہاں پر تفسیر بالمثال میں سبب نزول کا بھی ذکر فرمایا ہے، کہ سبب نزول جو بظاہر ہمیں یوں ایسا لگتا ہے کہ ایک آیت کا سبب نزول 4 یا 5 ہیں، اس کو ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ سبب نزول 3 یا 4 نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی اور مفسرین بھی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ آیت کا سبب نزول یہ ہے۔ اب اس آیت کا سبب نزول یہ ہے، تو انشاءاللہ اس کے متعلق جو ہے ہم آئندہ نشست میں بات کریں گے کہ سبب نزول جو ہے وہ تفسیر بالمثال کی ایک نوع ہے، یا ایک اس کا وصف ہے، یا تفسیر بالمثال جو ہے اس کی وضاحت ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ نشست میں اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔